السلام علیکم میرے پیارے ناظرین و سامعین۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب اپنے پیاروں کے ساتھ خوش باش اور بعافیت ہوں، آمین سم آمین۔ ناظرین، کہانیوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ سوال اس لیے آپ سے پوچھا کہ آج میں بھی آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں، اس یقین اور امید کے ساتھ کہ یہ کہانی زندگی کے بارے میں آپ کی سوچ بدل دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ پورے دھیان کے ساتھ اسے سن لیں۔ تو جناب، شروع کرتے ہیں کہانی۔ ناظرین، پیاسے کوے کی کہانی تو آپ میں سے بیشتر لوگوں نے سن رکھی ہوگی، تو آج کی کہانی بھی ایک کوے کی ہی ہے، لیکن یہ کوا پانی کی تلاش میں نہیں تھا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے کوے کی جو سچ مچ کی خوشی اور سکون کی تلاش میں تھا، بالکل ہم انسانوں کی طرح۔ اسی تلاش کے دوران وہ ایک عبادت گاہ کی طرف جا پہنچا اور کچھ دیر سستانے کی غرض سے ایک درخت پر بیٹھ گیا۔ چند گھڑیاں آرام کی گزری ہوں گی، پھر سے اسے اپنی اداس زندگی کا خیال آیا، اور یہ خیال اتنا دردناک تھا کہ کوے کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ اتفاق کی بات کہ اسی درخت کے نیچے ایک سادھو مراقبے میں بیٹھا ہوا تھا۔ کوے کی آنکھ سے نکلا ایک آنسو اس کے چہرے پر آ گرا۔ سادھو نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو اسے وہ اداس کوا نظر آیا۔ سادھو نے اسے رونے کا سبب دریافت کیا تو کوا بولا، میں اپنی زندگی سے بہت ناخوش ہوں، کوئی بھی مجھے پسند نہیں کرتا، لوگ مجھے حقارت سے اڑا دیتے ہیں، کبھی مجھے پیار سے اپنے پاس بلا کر کھانے کو کچھ نہیں ڈالتے جیسے وہ دوسرے پرندوں کو ڈالتے ہیں، ہر کوئی مجھ سے نفرت کرتا ہے، کسی نے مجھے چڑیوں طوطوں کی طرح اپنا پالتو بنانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ میں بدصورت ہوں اس لیے سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ کوے کی یہ داستان غم سن کر سادھو کا دل اس کی ہمدردی سے بھر آیا۔ اس نے کوے کو بڑے پیار سے سمجھایا کہ قدرت نے ہمیں جو شکل و صورت عطا کی ہے، ہمیں اس پر خوش رہنا چاہیے، لیکن کوے کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آئیں۔ آخر کار سادھو نے کوے کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، اچھا تم پریشان مت ہو، بس یہ بتاؤ تم کیا بننا چاہتے ہو تاکہ میں اپنے منتر سے تمہیں وہی بنا دوں۔ کوا یہ سن کر خوشی سے پھولا نہیں سمایا اور سادھو کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولا، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا، اگر آپ مجھے ایک راج ہنس بنا دیں۔ سادھو بولا، ٹھیک ہے، میں تمہیں راج ہنس بنا دوں گا، لیکن پہلے تم کسی راج ہنس سے مل تو لو اور اس سے پوچھو کہ وہ اپنی زندگی سے خوش ہے یا نہیں، میں تب تک تمہارا یہی انتظار کروں گا۔ تو جناب، اب کیا تھا، کوے صاحب خوشی سے اڑتے ہوئے راج ہنس کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ جلد ہی ایک تالاب میں تیرتے ہوئے راج ہنس پر نظر پڑی تو کوا فوراً اس کے پاس پہنچا اور اس کی تعریف کرتے ہوئے بولا، اے خوبصورت راج ہنس، تم کتنے خوش قسمت ہو، ہر کوئی تم سے پیار کرتا ہے، تمہاری زندگی تو بہت مزے اور خوشی سے گزر رہی ہوگی۔ کوے کی یہ کائیں کائیں، ہمارا مطلب ہے اس کی زبانی، اپنی تعریف سن کر راج ہنس بولا، میرے دوست، میں اپنی زندگی سے بالکل بھی خوش نہیں ہوں، دنیا اتنے خوبصورت رنگوں سے سجی اور بھری ہوئی ہے، لیکن مجھ بد نصیب کے پاس کوئی رنگ نہیں۔ بھلا یہ سفید رنگ بھی کوئی رنگ ہوتا ہے؟ میرے نزدیک تو طوطا سب سے خوش نصیب اور سب سے خوبصورت پرندہ ہے، جس کے پر ہر خوبصورت رنگ سے سجے ہوئے ہیں۔ اپنے جیسے اداس راج ہنس کی زبانی طوطے کی خوش نصیبی کا سن کر کوے نے پھر ایک اڑان بھری، اب کی بار طوطے سے ملاقات کے لیے، اور طوطے کے پاس جا پہنچا۔ حال حوال پوچھنے کے بعد گویا ہوا، میاں مٹھو، تم ان رنگ برنگے پروں میں کتنے خوبصورت لگتے ہو، تم تو یقیناً دنیا کے خوش نصیب پرندے ہوگے۔ ان تعریفوں کے جواب میں طوطے میاں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور بولے، نہیں میرے دوست، میں کدھر خوش نصیب ہوں،
مجھے تو لوگ دیکھتے ہی پکڑ کر پنجرے میں قید کر دیتے ہیں۔ میری تو ساری زندگی، میرا تو سارا وقت اسی خوف میں گزرتا ہے کہ مجھے کسی نے دیکھ لیا تو پکڑ کر پنجرے میں قید کر دے گا اور زبردستی اپنی بولیاں بھی سکھائے گا۔ میرے خیال میں تو مور سب سے خوش نصیب پرندہ ہے۔ اس کے پر تو مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت ہیں، رنگین بھی اور چمکیلے بھی۔ طوطے کی زبانی مور کی تعریف سننے کے بعد غمگین کوا پھر سے اڑا۔ اب کی بار وہ مور کی تلاش میں تھا۔ آخرکار بڑی کوشش کے بعد اسے مور بھی نظر آ ہی گیا، جو چڑیا گھر کے ایک بڑے سے پنجرے میں قید تھا، اور سینکڑوں لوگ اسے دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ جب لوگوں کا رش ختم ہوا تو کوا ہمت کر کے پنجرے کے پاس جا پہنچا اور مور سے بولا، پیارے مور، تم کتنے خوبصورت ہو، تمہاری خوبصورتی دیکھنے کے لیے کتنے لوگ شوق سے چڑیا گھر آتے ہیں۔ ایک میں ہوں کہ جسے دیکھتے ہی لوگ نفرت اور حقارت سے ہوش ہوش کر کے اڑا دیتے ہیں۔ مجھے تو تم ہی اس دنیا کے خوش نصیب پرندے لگتے ہو۔ کوے کی یہ باتیں سن کر مور بولا، میرے دوست، میں بھی پہلے یہی سمجھتا تھا کہ میں دنیا کا سب سے خوبصورت پرندہ ہوں، میرے جیسا خوش نصیب اور کوئی نہیں۔ لیکن جب میری یہی خوبصورتی مجھے آزاد جنگل سے چڑیا گھر کے اس پنجرے میں لے آئی، جہاں لوگ میرے یہ خوبصورت رنگین اور چمکیلے پر اکھاڑ کر لے جاتے ہیں، میری تکلیف کی پرواہ کیے بغیر، تب سے میں نے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ میں بالکل بھی خوش نصیب نہیں ہوں میرے دوست۔ یہ باتیں کرتے کرتے مور کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ کوا یہ سب سن کر حیران و پریشان رہ گیا اور مور کو تسلیاں دینے لگا۔ جب مور کی طبیعت سنبھلی، جب مور نے رونا بند کیا تو کوا بولا، میرے دوست، ایک بات تو بتاؤ، اگر تم خوش نہیں ہو تب کون سا پرندہ دنیا میں ایسا ہے جو خوش نصیب ہے؟ تب مور نے ایک آہ بھری اور بولا، میں جب سے اس چڑیا گھر میں آیا ہوں، میں نے بہت اچھی طرح سے جائزہ لیا ہے، بہت اچھی طرح سے دیکھا ہے، لیکن مجھے پرندوں کے کسی بھی پنجرے میں کوا نہیں ملا۔ تو میرے خیال میں کوا ہی دنیا کا وہ خوش نصیب پرندہ ہے جسے کبھی بھی لوگ پکڑ کر قید کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وہ اپنی زندگی آزادی سے، اپنی مرضی سے گزارتا ہے، اور میری تو اپنی اب یہی خواہش ہے کہ کاش میں ایک کوا ہوتا، خوشی سے ہر طرف اڑتا پھرتا، آزادی کی زندگی گزارتا، اس پنجرے کی قید سے آزاد ہوتا، کوئی میرے پر بھی نہ اکھاڑتا۔ یہ سب سنتے ہی کوے نے واپسی کی اڑان بھری اور اس سادھو کے پاس جا پہنچا، لیکن اس بار وہ اپنی اداسی وہیں چھوڑ آیا تھا۔ اس نے سادھو کو بڑے ادب سے سلام کیا اور بولا، جناب، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں، آپ کی وجہ سے میں نے خوش نصیبی اور خوش رہنے کا راز پا لیا۔ میں جو کچھ بھی ہوں اس پر بہت خوش ہوں۔ میں اپنے آپ کو کسی اور پرندے کے روپ میں نہیں بدلنا چاہتا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی کوے نے اجازت چاہی اور خوشی سے کائیں کائیں کرتا ہوا اڑ گیا۔ تو ناظرین، اس کہانی سے ہم نے کیا سبق سیکھا یا ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ سوچیں ذرا، ہم بھی کہیں اس اداس ناخوش کوے جیسی زندگی تو نہیں گزار رہے، جہاں ہمیں ہر دوسرا انسان اپنے آپ سے بہترین اور خوش نصیب نظر آتا ہے، کیونکہ ہماری نظریں اپنے پاس موجود نعمتوں اور خوبیوں کی بجائے دوسروں کی خوبیوں اور نعمتوں پر ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہم اداس، ناخوش اور چڑچڑے رہتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اپنی نظروں اور سوچ کا زاویہ بدلیں، اس بار ان نعمتوں اور خوبیوں کو دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ ٹوٹکا آزما کر دیکھیں، ساری اداسی، ڈپریشن، ناشکرا پن ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ملتے ہیں جلدی اگلی ویڈیو میں ایسے ہی کسی موٹیویشنل موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔